بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے تعارف رکھ رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی مکمل نام ان کا بلال بن رباح تھا، کنیت ابو عبداللہ، لقب ابن حمامہ، تاریخ پیدائش عام الفیل سے 3 سال قبل، مہاجر انصار یعنی مہاجر تھے۔ وفات ان کی سن 17 سے 21 ہجری میں اور قبرستان بابل صغیر دمشق میں ہے۔ جنگوں میں شرکت، تمام جنگوں میں شرکت انہوں نے کی ہے۔ ہجرت ان کی مدینہ اور وجہ شہرت مؤذن پیغمبر اور دیگر روایات از حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بلال حبشی کے نام سے بلال بن رباح متوفی 17 سے 21 ہجری، بلال حبشی کے نام سے مشہور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی و مؤذن ہیں۔ ان کا شمار اسلام لانے والے پہلے افراد میں ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کے خزانے دار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ بلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے چند سال بعد زندہ رہے، لیکن اس دوران فقط چند بار سے زیادہ کسی کے لیے اذان نہ کہی۔ مشہور قول کے مطابق آپ کو دمشق کے بابل صغیر قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، ان کی کنیت اور دوسری ظاہری نشانیاں کیا ہیں؟ بلال کا خاندان اصل میں نوبہ سوڈان کے شمال اور مصر کے جنوب کا علاقہ سے ہے۔ بلال کے والد حبشہ کے اسیروں میں سے تھے اور وہ خود بنی جمع یا سراہ کے، جو کہ مکہ میں رہائش پذیر تھے، غلام خاندان میں پیدا ہوئے۔ بعض نے بلال کی سن ولادت کو عام الفیل کے 3 سال بعد کہا ہے۔ بلال کا قد لمبا، جسم دبلا، رنگ تیز سیاہ، جھکی ہوئی کمر، لمبے اور بھورے بال اور چہرہ ملائم و نازک تھا۔ ناظرین، شادی اور اولاد حضرت بلال کی شادی کے بارے میں گزارشات مختلف ہیں۔ بلا ذری کئی گزارش کے مطابق بلال نے بنی زہرہ کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اسی کی دوسری گزارش کے مطابق آپ نے بنی کنانہ کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور کہا گیا ہے کہ بلال نے اپنے بھائی کے ہمراہ یمن کے سفر کے دوران شادی کا ارادہ کیا۔ رشتہ مانگتے وقت اپنا تعارف یوں کرایا: میں بلال اور یہ میرا بھائی، ہم دونوں حبشہ کے غلام تھے، ہم گمراہ تھے اور خدا نے ہمیں ہدایت کی ہے، غلام تھے، خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ اگر اپنی بیٹیوں کا رشتہ ہمیں دے دیں تو الحمدللہ، اور اگر نہ دیں تو اللہ اکبر۔ لڑکی کے گھر والے اس سے پہلے کہ بلال کو کوئی جواب دیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بلال کے بارے میں رائے دی اور فرمایا: اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بہشت ہے۔ بعض قول کے مطابق بلال کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن سخاوی نے اپنی کتاب میں بلال کے بیٹے عمر کو راوی کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر نے بھی ایک شخص بلال بن عبد الرحمن کا ذکر کیا ہے کہ وہ سلمان بن بلال، جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، ان کی نسل سے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، غلامی سے آزادی
ناظرین یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں یہ حصہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کر کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے.